بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او لیول سیکنڈ لینگویج اردو یعنی اردو سلیبس بی، کوڈ جس کا 3248 ہے، اس کے پہلے کویشچن کے بارے میں آج میں نے بات کرنی ہے، جو کہ ڈائریکٹ رائٹنگ ہے یعنی مختصر مضمون نویسی۔ یہ اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، لیکن یہ چونکہ ایک ہی مضمون ہوتا ہے، ایک ہی دیا جاتا ہے، اس میں چوائس کوئی نہیں ہوتی اور بچوں کو ذرا زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آپ لوگ اس میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ 150 الفاظ لکھنے ہوتے ہیں، لیکن 200 تک لے کر جا سکتے ہیں، اور 3 عدد اس میں نکات دیے جاتے ہیں، اور 3 نکات کے مطابق آپ نے 3 عدد پیراگراف ہوتے ہیں، ایک پیراگراف بھی بنا سکتے ہیں، اور تینوں کے نکات کے مطابق آپ نے موضوع کے مطابق تینوں نکات کو ایکسپلین تقریباً کرنا ہوتا ہے، لیکن تمہید بھی ضرور ہونی چاہیے اور اختتامیہ بھی ضرور ہونا چاہیے۔ مضمون نویسی کے خاص جو طریقہ کار ہے مضمون نویسی کا، اس کے مطابق مضمون ضرور لکھیں۔ اس کے لیے مشق آپ ذرا زیادہ کر لیں، کیونکہ ہر جو ٹاپک آپ کو دیا جاتا ہے نا، اس کی کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ضرور ہوتی ہے، اور اس کو بھی آپ نے 1-2 لائنوں میں ضرور لکھنا ہوتا ہے۔ یہ ہم کلاس میں بھی بچوں کو یہی بتاتے ہیں، اور آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ نفس مضمون ہوتا ہے درمیان کا حصہ، اور سب سے اوپر ہوتا ہے آپ کا جو ہوتا ہے آغاز، یعنی آپ جو ایک اختتامیہ ہے اور ایک ابتدائیہ ہے اور ایک نفس مضمون ہے۔ سب سے پہلے آئے گا وہ آغاز، یعنی آپ کا ابتدائیہ، جس میں آپ نے جو ٹاپک دیا گیا ہے اس کے متعلق 1-2 لائنوں میں اس کی بیک گراؤنڈ ٹائپ یعنی پس منظر ضرور لکھنا ہے، کیونکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پس منظر ضرور ہوتا ہے۔ کوئی واقعہ بغیر پس منظر کے دنیا میں نہیں ہوتا، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے سیاسی تجربہ آپ کا کوئی ایونٹ کسی قسم کا بھی ہو، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ چنانچہ 2 لائنوں میں آپ نے وہ لکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد نفس مضمون کی باری آتی ہے، پھر اختتامیہ 2-3 لائنوں میں ضرور کرنا ہوتا ہے، جو کہ پورے مضمون کی کنکلوژن ہوتی ہے، وہ ضروری ہے۔ 3 حصوں میں تقسیم آپ کا مضمون ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں ڈھانچہ سا بنا لیں اور موضوع کے مطابق اس کو تحریر کریں۔ اور آپ نے ایک بات یاد رکھیں کہ اس میں نے کو پر ہے جیسے الفاظ جو ہے نا، وہ حد شمار میں نہیں، اور مخصوص اشارات کے مطابق مواد تیار کریں اور متعلقہ موضوع کے مطابق ہو، اور عمومی طور پر ہر اشارے کے 2 سے 3 پہلو ضرور ہونے چاہیے۔ اگر اشارہ یا نقطہ بذات خود تعریف یا تعارف کا مطلب متقاضی ہے یا تمہیدی ہو، تو الگ سے ابتدائیہ نہ بنائیں، اسی کو ہی سمجھیں کہ وہی اس کا وہ ابتدائیہ ہے، اور نفس مضمون میں اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے۔ پھر آپ نے اس کو سارے کا کنکلوژن کرنا ہوتا ہے، نتیجہ سا بیان کرنا ہوتا ہے، وہ آپ کا تیسرا نقطہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ کوئی بھی آپ کو مضمون دے دیا جائے، جو میں نے اہم باتیں آپ کو بتا دی ہیں، اور آپ نے 200 الفاظ سے آگے نہیں بڑھنا، اس سے زیادہ چیکنگ میں شمار نہیں ہوتا۔ ایک مضمون جو آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے اور اکثر آتا ہے، مشترکہ خاندانی نظام۔ جو اکٹھا خاندان ہے، اس میں 3 نکات دیے جاتے ہیں۔ ایک ہے مشترکہ خاندانی نظام ہے کیا، اور مشترکہ خاندانی نظام کے فوائد کیا ہیں، دوسرا نقطہ۔ تیسرا، مشترکہ خاندانی نظام کے نقصانات۔ اب یہ مضمون ایک بار میں آپ کا تجربہ بتاتی ہوں کہ ایک بار میں نے کلاس میں یہ مضمون لکھنے کے لیے دیا، تو خاندانی نظام کے معنی بچوں کو اس وقت تو بتا دیے کہ کیا ہوتے ہیں، اکٹھا رہنا، ساری فیملی کے ساتھ مل کے رہنا، یہ ہے مشترکہ خاندانی نظام۔ یہ ہمارے پاکستان اور انڈیا میں زیادہ پایا جاتا ہے، باقی دنیا کے کسی حصے میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اور ویسے ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ایک فیملی یونٹ ماں باپ اور بچے ہوتے ہیں، دوسرے جب بڑھ جائے تو پھر ایک الگ خاندان بن جاتا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ آپ کو صرف بتانا تھا۔ تو مشترکہ خاندانی نظام تو یہ ہوا، لیکن سب کا مل جل کے اکٹھے رہنا، دادا دادی کے ساتھ رہنا اور اپنے پورے دادے کے خاندان کے ساتھ رہنا بچوں کا، یہ اس کو مشترکہ خاندانی نظام بتایا گیا۔ تو اس میں کچھ بچوں نے مشترکہ خاندانی نظام کے فوائد لکھے،
کیا ہوتے ہیں پھر آگے نقصانات؟ کچھ نے تو بہت سارے نقصانات دکھے، وہ کہنے لگے کہ نہیں ہمیں تو وہ آزادی نہیں ہے جو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو بس ایسی باتیں کہ جو کہ بس ان کے ساتھ ڈسکس ہوئی اور ان کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ہوتا، اس کے فوائد بھی ہیں نقصانات بھی ہیں، لیکن مجموعی طور پر فوائد زیادہ ہیں۔ ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن حالات اور واقعات میں بہت فرق آتا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں مشترکہ خاندانی نظام کے سلسلے میں بحث میں بھی آتی ہیں اور سمجھتے ہی ہیں۔ چنانچہ اب یہ ایسا خاندانی نظام جس میں ہم 2 یا 2 سے زیادہ بھائی تایا چچا کے گھر میں، دادا کے گھر میں اکٹھے ایک چھت کے نزدیک رہتے ہیں، کھانا پینا اکٹھا ہوتا ہے، ملا جلا ایک کنبہ ہوتا ہے، یہ مشترکہ خاندانی نظام ہوتا ہے۔ کھانے پینا لین دین چلو الگ ہو گیا، لیکن کاروبار اکٹھا، کھانا پینا اکٹھا۔ اس کے بعد اس کے فوائد جو کہ انسان بڑوں کی عزت و احترام دیکھتا ہے، ان کی محبت دیکھتا ہے، اپنے ساتھ ان کی محبت دیکھتا ہے، ہر بات میں ان کی شراکت دیکھتا ہے اور اتحاد و اتفاق دیکھتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے تمیز طریقہ آتا ہے، بڑوں کی عزت سیکھتے ہیں، بچوں سے بھی پیار کیا جاتا ہے۔ لیکن دوسرے نقصانات بھی ان کے بڑے ذہن میں ہوتے ہیں کہ جائیداد کے کاروبار اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور تناؤ پیدا ہوتا ہے، خواتین بچوں کی وجہ سے لڑنا شروع کر دیتی ہیں اور مختلف قسم کے مشکلات سامنے آتی ہیں۔ مقصد میرا یہ تھا کہ ایک مثال کے طور پہ یہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو کنکلوژن ہوگی، اس کا جو نتیجہ ہوگا، جائیداد کے بٹوارے کے وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم ہر بات کو اعتدال طریقے سے کریں۔ بہت سارے لوگ اس نظام میں رہتے بھی ہیں، اچھی طرح سے وقت بھی گزارتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سب کے لیے یہ خراب ہی ہے، لیکن یہ والا مضمون جو دیا گیا تھا آپ اس کی لکھ کر پریکٹس کریں۔ یہ او لیول کے بچے جو سلیبس بھی لیتے ہیں، ہم اس کے مضمون کی پریکٹس زیادہ کریں اور اس میں جو فوائد و نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مضمون کو لکھنے کی کوشش کریں، جو ایک مثالی اور متوازن اور بہترین قسم کا مضمون آپ کا ہو اور آپ کے اس میں مارکس اچھے آئیں، کیونکہ ورڈ زیادہ نہیں لکھنے، بس تھوڑا سا آپ کا تصوراتی جو ہے ایک لائن اپ کرنا وہ صحیح ہونا چاہیے۔ اور آپ اس کو 2-3 مضامین کی پریکٹس کریں، جس کے لیے آپ انسان اور تاریخی عمارات کو لے لیں۔ ہوائی سفر آج کل کے زمانے میں، جدید زمانے کی ضرورت کیوں بن گیا ہے، انٹرنیٹ کے فوائد و نقصانات بتا دیں، اس قسم کے مضامین کی آپ پریکٹس کریں اور اس کو ذرا اس کے اصولوں کے مطابق جو آپ کو بتائے گئے ہیں اس کے مطابق چیک کریں اور اپنی مارکنگ خود کر کے آپ تسلی کریں کہ آپ کس طرح سے ایگزام میں اچھے وہ لے سکیں گے، گریڈ لے سکیں گے۔ شکریہ۔ آج کا یہ او لیول کے لیے یہ ایک مضمون نویسی کے بارے میں تھا۔ اب نیکسٹ ٹائم دوسرے جو مہارتیں ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے اگلی ویڈیو میں۔